والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہمیں عنایت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ کا آخری خطبہ تھا، اپنی امت کو ایک تاکید فرمائی اور ایک تنبیہ کی۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک آپ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے آپ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور وہ دو چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کا جو ایک لائحہ عمل اپنی امت کو دے دیا، بڑا واضح ہے، ایک طریقہ کار بتا دیا کہ کبھی بھی آپ گمراہی میں نہیں بھٹکو گے اگر آپ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج خطبہ میں ہم نے جو قرآنی آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدت امت کا درس دیا ہے اور فرقہ بندی کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوی معاشرہ قائم کیا، ریاست مدینہ قائم کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا وہ درس دیا اور عملی طور پر جو مواخات قائم کی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو عالم انسانیت میں ہم دیکھیں تو اس کی کوئی بھی مثال ہمیں نہیں ملے گی۔ تو یہ وہ درس تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت آپس میں اس طریقے پر ہے کہ جیسے بالکل ایک دیوار ہوتی ہے کہ اس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ اس طرح جڑی ہوتی ہے کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرماتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وحی کی رہنمائی میں جواب تفویض فرماتے تھے اور ایک مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اس طریقے پر کوئی اختلاف کی صورت ہی سامنے نہیں آتی تھی، سوائے اس شکل میں کہ جو لوگ مدینہ سے دور تھے تو جب وہ قرآن مجید کو سمجھنے میں جب اپنی رائے استعمال کرتے تھے تو یہ صورتحال پیش آ جاتی کہ اختلاف رائے ہو جاتا، لیکن جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے استفسار کرتے کہ میں نے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ سمجھا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس رائے کی تصویب فرما دیتے تھے یا درست رائے بتا دیتے تھے۔ اس طریقے پر بھی یہ تھا کہ اختلاف رائے کی کوئی صورت پیش نہیں آتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ صحاح ستہ میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا کہ آپ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے تو آپ کس چیز کو پیش نظر رکھیں گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب کو پیش نظر رکھوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں اس مسئلے کا حل نہ ہوا تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ میں سنت رسول سے استفادہ کروں گا۔ حضور نے پوچھا کہ اگر کتاب و سنت دونوں میں اس مسئلے کا حل نہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس صورت میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اجتہد برأیی ولا آلو، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی بھی کسر فروگزاش نہیں کروں گا، اپنی پوری محنت اور کوشش سے میں کتاب اور سنت کی منشا کو معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہاں پر جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کتاب اور سنت میں کوئی واضح رہنمائی موجود نہیں ہوتی یا قرآن اور سنت وہاں پہ خاموش ہوتا ہے، تو وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرما دی کہ آپ اپنی رائے سے اجتہاد کریں۔ تو اس رائے کی شکل میں یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان اپنی رائے کو استعمال کرتا ہے تو اس میں اختلاف رائے ایک فطری بات ہے۔ جب مختلف آراء آئیں گی تو اختلاف رائے ہونا یقینی بات ہے۔ تو اس صورت میں جب اختلاف رائے پیش ہوتا ہے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو علمی ترقی ہوتی ہے، تحقیق کی دنیا میں جو ارتقاء ہوا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اختلاف رائے ہمیں ملتا ہے۔ اختلاف رائے ہی کی بنیاد پر دنیا میں علوم نے ترقی کی ہے، تحقیق کی دنیا نے آگے بڑھا ہے، اور آج ہم دنیا میں جو علوم و فنون کا فروغ دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ اختلاف رائے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ ادب الاختلاف کا ہونا ضروری ہے۔ اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف رائے آپ کے لیے نئے میدانوں کو کھولتا ہے، آپ کو تحقیق کے نئے دریچے آپ کے سامنے وا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی اختلاف آپ نے ادب الاختلاف کو سامنے نہیں رکھا، ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اور آج کی دنیا میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف تنوع ہو، لیکن اس کے آداب کیا ہیں، ان آداب کا ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج ہماری امت جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس تفرقے میں مبتلا ہے، آپس میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن بنا ہوا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ تمام امور ہیں جن میں قرآن اور سنت میں ہمیں احتمال ملتا ہے، اختلاف رائے کی گنجائش ملتی ہے۔ قرآن اور سنت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی واضح ہیں، قطعی الدلالہ ہیں، اور قطعی الدلالہ چیزیں جیسے بنیادی ایمانیات ہیں، ارکان اسلام ہیں، بنیادی اخلاقیات ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر امت کا اتفاق ہے، تمام امت اس پہ جمع ہے۔ بنیادی ایمانیات ایک ہی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، ارکان اسلام میں کوئی اختلاف نہیں۔ بنیادی جو اخلاقیات ہیں، اخلاق کے جو بنیادی معیارات ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ جہاں اختلاف ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ چیزیں قطعیات ہیں یا ظنیات ہیں۔
ظنیات وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے طور پر ان میں ایک احتمال کی گنجائش خود رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ ہر چیز کو قطعی الدلالہ بنا دیتے، بالکل واضح بنا دیتے، جس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہ ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ اس نے یہ پیش نظر اللہ کے رہا کہ چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی کہ ہر زمانے کے جو مجتہدین ہیں اپنے اپنے زمانے کے حالات، احوال اور ظروف کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ان چیزوں سے استفادہ کریں اور ایک یسر کا پہلو ہو اور ایک آسانی کا پہلو ہو۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سنہری اصول ہمارے قدیم فقہا نے، ہمارے متقدمین نے ہمیں دیا تھا، اختلاف رائے کے آداب کے حوالے سے ایک بہت بڑا اصول ہمیں دیا ہمارے متقدمین نے، ہمارے مجتہدین نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری رائے درست ہے لیکن اس میں احتمال خطا موجود ہے۔ یہ ایک سنہری اصول ہے جو ادب الاختلاف کی بنیاد ہے۔ تمام مجتہدین نے یہی کہا، میری رائے درست ہے میرے دلائل کی روشنی میں، لیکن اس میں خطا کا احتمال موجود ہے۔ فریق مخالف کی رائے درست نہیں میرے دلائل کی روشنی میں، لیکن اس میں احتمال صحت کا موجود ہے کہ ممکن ہے کہ وہ رائے درست ہو۔ یہ ایک سنہری اصول ہے جو آج بھی ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو کتاب و سنت سے ہمیں ملتا ہے، تو آج بھی ہم اس تفرقہ بندی سے نجات پا سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو جدید دنیا ہے، اختلاف رائے اور اس کے آداب کو سمجھنے میں بہت تگ و دو کی ہے، بڑے علوم اس سلسلے میں سامنے آئے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں، جامعات میں، بیرون ملک میں، مغرب میں ایسے شعبے قائم کیے گئے ہیں جو ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ ہی کو بنیاد بناتے ہیں۔ آج امت مسلمہ میں بھی یہ ضرورت ہے اس بات کی، ہمارے مدارس میں اس کی ضرورت ہے، ہماری جامعات میں ضرورت ہے، ہمارے جو مساجد ہیں وہاں ضرورت ہے کہ ہم ان آداب کو، جو اختلاف رائے کے آداب ہیں، ان کا درس دیا جائے، ان تمام فورمز پر ان چیزوں کو سامنے لایا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسوہ دیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے، تو ان چیزوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ جدید دنیا آج سے 200-300 سال ان باتوں تک پہنچی ہے کہ جو اہم امور ہیں ان میں جو فریق معاملہ ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے مشاورت کی جائے۔ جدید دنیا بہت ساری تکالیف اٹھا کر، بہت سے مصائب اٹھا کر، بہت سے جانی اور مالی نقصان اٹھا کر اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ مشاورت کے بغیر کوئی بھی نظام جو قائم ہوگا وہ دیر پا نہیں ہوگا، اور ادب الاختلاف کا یہ جو اصول ہے یہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان اپنے معاملات کو مشاورت پر چلاتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ بھی معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ بھی اہم معاملات میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اسوہ رسول سے ہمیں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بلکہ ہمیں یہ بھی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اپنی بھی رائے دی، اور بسا اوقات یہ ہوا کہ اپنی رائے کو چھوڑ کر دوسری آراء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔
تو یہ جو مثالیں ہیں ہمیں سنت رسول سے ملتی ہیں، قرآن کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ اگر ہم آج بطور امت مسلمہ ان کو اختیار کریں تو ہم بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ جو آج ہمارے سامنے کھلا ہے، فرقہ واریت کا فتنہ اور امت کو تقسیم کرنے کا فتنہ اور امت کو کمزور کرنے کا فتنہ، اس فتنے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كنا قبل قليل مع الخطبة الرائعة في ضوء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي ترشدنا من جهة إلى أدب الاختلاف في الكلام، ومن جهة أخرى إلى الاعتصام بحبل الله. هذا ما قاله شيخنا في هذه الخطبة، قائلاً: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فهذه الآية الكريمة تدعو الأمة الإسلامية إلى الاعتصام وإلى الاتحاد فيما بينهم، والجمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن في أمس الحاجة إلى العودة مرة أخرى والرجوع إلى القرآن الكريم المرجع الأول، وإلى السنة النبوية الشريفة المرجع الثاني، وبعد ذلك حسب علماء الأمة الإسلامية هناك مراجع أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله،
إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل في حديثه المبارك الأمة الإسلامية قائلاً ما معناه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أو السهر والحمى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى أحد أصحابه وذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليمن، وإنه قد خرج معه من المدينة المنورة فأوصاه بوصايا قائلا له بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد فيه؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال فأجتهد برأيي. وبعد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى قائلا الحمد لله الذي وافق رسول الله. فعلينا جميعا أن نتشاور في أمورنا، وإذا كان هذا الخلاف أو الاختلاف فيما بيننا ففي تلك الأصول التي وضعها فقهاء لنا منذ زمان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر. سفین درست فرما لیجئے گا.